جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ایک اہم اور اندر کی خبر جو کہ آپ سے شیئر کرنی ہے، اور وہ ہے کہ یہ جو مذاکرات اور ہو رہے نہیں ہو رہے، اپوزیشن، حکومت، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یہ کیا سوچ رہی ہے، کوئی مخالفت کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہو رہے ہیں، تو آج اس کی اندر کی کہانی آپ سے شیئر کرنی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب ہم نے چیک کیا کہ یہ مسلم لیگ نون میں خواجہ آصف، احسن اقبال اور بڑے ایسے جو ہیں وہ امکان جو مذاکرات کے امکانات یا ہو رہے ہیں وہ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، کوئی مان نہیں رہے اور کہہ رہے ہیں جی کچھ ایسا نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ گرینڈ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ تو جب چیک کیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو مخالفت کر رہے ہیں مذاکرات کی اور کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی معافی مانگے، نہیں کریں گے، وہ اصل میں اس سارے پروسیس میں ہیں ہی نہیں، یعنی انہیں لا علم رکھا ہے میاں نواز شریف، کیونکہ میاں صاحب کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے، اپنے بچیاں دا پتہ ہوندا کہ کون کی کردا ہے، تو لہذا انہیں پتہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے کام ہیں وہ کس سے کروانے ہیں اور کسے اس سے دور رکھنا ہے۔ تو انہوں نے یہ کام رانا ثناء اللہ کے ذریعے یہ کچھ عرصہ پہلے شروع کیا، کسی اور کو نہیں بتایا، نہ کوئی کسی کو علم تھا اور نہ ہی اب کوئی زیادہ کسی کو پتہ ہے، اور رانا صاحب سیکرٹلی اس مشن پہ لگ پڑے اور چلتے رہے، بلکہ ہمیں کہہ لیں کہ بعد میں پتہ چلا سب کو، وہ مہینہ تقریباً انہیں ہو چکا ہوا ہے وہ اس بات، اور اس سلسلے میں وہ میاں صاحب سے اکیلے میں کئی ملاقاتیں کر چکے ہیں، لاہور میں بھی اور مری میں بھی، جو کہ پیغام رسانی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جب اپوزیشن رہنماؤں کو ملتے ہیں تو پھر وہ جو کہتے ہیں وہ آگے میاں صاحب کو بتا کے نئی ہدایات لے کر وہ جاتے ہیں۔ تو یہ بات چیت جو میاں صاحب نے شروع کی، وہ شروع کی کہہ لیں کہ اچکزئی صاحب سے، لیکن مولانا فضل الرحمان اور جو دوسرے اپوزیشن رہنما ہیں ان سے بھی رانا ثناء اللہ رابطے میں ہیں اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اگرچہ پی ٹی آئی سے اس طرح وہ ابھی ڈائریکٹ نہیں، لیکن اچکزئی صاحب کو جب خان صاحب کہتے ہیں، بارہا مرتبہ کہہ چکے کہ انہیں بالکل یہ مینڈیٹ دیا ہے، تو پھر وہ ہو گئے، تو پی ٹی آئی وہ ایک ہی بات ہے۔ اچھا، اب یہ آ جائیں جو مخالفت کی طرف۔ مخالفت وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ پہلے آپ یہ سمجھیں، جو اصل خبر آج کو آپ کو دینی، اس میں سے کچھ چیزیں تو پہلے آپ سے ڈسکس کرتے رہے ہیں، وہ ہے کہ میاں صاحب نے پیغام رسانی یہ کر رہے ہیں اپوزیشن سے کہ جو معاملات ہیں ہم آپس میں سیاستدان بیٹھ کر کریں اور ادارے کو اس سے دور رکھیں۔ یعنی کچھ لوگ اس کو اس طرح بھی لے رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر، وہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھیں، کیونکہ آہستہ آہستہ ہمارے جو کہہ لیں کہ سارے جو حکومت، اپوزیشن، ہر چیز جو ہے جو ہمارے اختیار میں تھی کچھ سال پہلے تک، وہ آہستہ آہستہ ہم سے دور ہو رہی ہے، ہم جو ہے وہ پگھل رہے ہیں۔ ویسے تو یہ پگھلنا جو ہے یہ درانی صاحب استعمال کرتے ہیں، محمد علی درانی صاحب، نون لیگ اور پی ڈی ایم حکومت کے لیے، کہ اگر انہوں نے پی ٹی آئی سے نہ کیا معاملات تو یہ پگھل جائیں گے۔ پگھلنے سے مراد ان کی ہے کہ یہ ٹرائیبونلز اور جو دیگر معاملات، اور پھر دھاندلی کا کیس کہیں اگر مہینے دو بعد جو تبدیلی آنی ہے ایک ادارے کے سربراہ کی، تو وہ پھر کہیں وہ معاملہ نہ ہو جائے۔ تو وہ اس لیے میاں صاحب کیونکہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ بھی 2 دفعہ رہے، پارٹی کے سربراہ ہیں، تو سمجھدار تو باقیوں سے وہ ہوں گے، تو انہیں پتہ ہے کہ یہی وقت ہے، مہینے 2 بعد پھر لیٹ ہو جائیں گے، تو اس لیے میاں صاحب نے یہ پیغام رسانی اور یہ میسیجز دیے ہیں۔ اب خان صاحب کی کورٹ میں سارا معاملہ ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو جو عوام کی طاقت تو اس وقت ان کے ساتھ ہے، 8 فروری کی بات کر رہے ہیں، وہ ہوائی بات نہیں ہے، مثلا جس طرح کے الیکشن اور جو مشکل حالات میں جو ووٹ انہیں پڑ گئے ہیں، تو پھر طاقت تو ان کے پاس ہے،
اور یہی آئین اور قانون کے مطابق تو طاقت یہی ہے، ووٹ کی طاقت ہے، عوام کی طاقت ہے، تو وہ ان کے پاس ہے، اگرچہ وہ ابھی تک اس طرح زیر عتاب ہی ہیں، جیل میں ہیں، کیسز نئے بھی بن جاتے ہیں، اور کبھی وہ خان صاحب صلح کے پیغام بھی دیتے ہیں، لیکن کبھی ان پہ سختیاں ہو جاتی ہیں، پھر وہ دوبارہ اپنے اس پہ آتے ہیں، لیکن بہرحال 1 سال ہو گیا وہ کھڑے ہیں، ڈٹے تو ہوئے ہیں۔ اور یہ جس طرح بقول محمد علی درانی صاحب کے کہ اس سے پہلے ڈیلز ہی ہوئی ہیں، لیکن عمران خان جو ہے وہ ڈیل نہیں، ایک لحاظ سے ڈیل ایک بہتر لفظ ہے پوری دنیا میں، لیکن جو ڈیلیں یہاں ہوتی رہی ہیں، جس طرح پلیٹلیٹس کام اور یہ چیزیں ہوتی تھی، یا اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا، یا بعد میں پھر PDM-1 کی جو حکومت بنی، تو وہ نہیں ہو رہا، اور اسی لیے ڈیڈ لاک بھی ہو جاتا ہے، اور پھر ایک کہہ لیں کہ بندے سے انٹرویو بھی کروایا جاتا ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے ہے، تو وہ جو بھی ہیں وہ ان کے متعلق آپ کو کئی دفعہ بتا چکے ہیں، ترجمان صاحب جو ہیں PTI کے، تو بہرحال تو وہ اب یہ جو ہے میاں صاحب سیدھے کہہ لیں کہ راستے پہ تھوڑا ان کے خیال میں وہ آئے ہیں کہ اپوزیشن کو یہ کہیں کہ مہربانی کرو تو مل کے جو ہے لڑائی لڑ لینے ہیں، لیکن ان کی اپنی پارٹی کے لوگ وہ ان کے ساتھ اس طرح نہیں ہیں، انہیں جب تھوڑا سا پتہ لگتا ہے تو وہ بڑا کر کے اس کی مخالفت اور وہ کرتے ہیں، اور وہ ساتھ ظاہر ہے وہ 9 مئی کی معافی مانگے اور یہ وغیرہ وغیرہ، جبکہ جو رانا صاحب کر رہے ہیں وہ تو میرا خیال ہے غیر مشروط انہیں کہا گیا ہے، تو ظاہر ہے یہ جس کے پاس آگے طاقت ہے عوام، جس کو ووٹ، اس کے آگے آپ شرطیں رکھیں گے تو وہ تو کہے گا ٹھیک ہے میں جیل میں ہی ہوں، تو اس لیے شرط ان کی طرف سے تو نہیں، شرطیں تو اب دوسری طرف سے ہونی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے یہ ریزرویشنز کچھ ہوں گی وہ ان کی بھی دور کی جائیں گی اگر بات ہو جاتی ہے، یعنی آگے بڑھتی ہے، ابھی تک تو تھرو پراپر چینل یا انڈائریکٹلی ہو رہی ہے، انڈائریکٹ سے مراد اچکزئی صاحب ہیں یا اور اپوزیشن لیڈر ہیں، مولانا ہیں، لیکن ڈائریکٹلی بھی ہو سکتی ہے اگر بات آگے بڑھے۔ ابھی تک خان صاحب نے بھی اس کو روکا نہیں ہے، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب کو یہ ہے، اور اسی چیز کو لے کر آپ نے یہ ذہن میں رکھ کے یہ استعفیٰ بھی اب جو آج اختر مینگل صاحب کا آیا ہے، انہوں نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دیا ہے، اور ساتھ کہا کہ اس سے بہتر ہے اس سیاست سے وہ پکوڑے بیچ لے، اور یہ لوگ اکثر یہ بات آف دی ریکارڈ، یہ اکثر سیاستدان ایسی باتیں کرتے ہیں، تو اب انہوں نے سامنے آ کے وہ اسی لیے کہ کیوں ان کے اختیار میں کچھ نہیں، اور انہوں نے کہا کہ حکومت کے ساتھ کیا بات، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو یہی باٹم لائن لے کر اب جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ یہ بات آگے چلانا چاہتے ہیں میاں صاحب، لیکن یہ بھی ہے ایک حقیقت ہے کہ میاں صاحب کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں کیا کچھ ہوا، اور کیا کچھ جو ہے وہ نون لیگ اور اس پہ وہ بیانات دیتے رہے، ابھی بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ بعد میں انہوں نے کہنا ہم نے تو کیا نہیں، وہ فلاں کر رہا تھا، لیکن بہرحال آپ نے پورا اس کا حصہ بنے، اور جو کچھ بھی ہوا، کیونکہ نون لیگ پیپلز پارٹی ان سے ہو چکے ہیں کئی دفعہ یہ معاملات، لیکن بہرحال وہ ہم ہر دفعہ کہتے ہیں کہ کچھ سیکھا نہیں، تو اب یہ خان صاحب کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ یہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ آج کی اہم خبر تھی، اور لمبی بات ایسی نہیں کرنی، تو انشاءاللہ مزید اپڈیٹ اس کی جو ہوگی وہ بھی آپ سے جلد شیئر کریں گے۔